پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی۔ وہ بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا، لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خریدا اور خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ طبیب کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج ہو سکے۔ طبیب نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا اور اپنے غرور میں بادشاہ کے دربار پہنچے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ بادشاہ کی حالت دن بہ دن غیر ہونے لگی۔ ادھر لونڈی بھی وجہ سے دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ طبیب تو پہلے ہی جواب دے چکے تھے۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی تعریف کرنے لگا اور رونے لگا، کیا میرے خدا اب تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر سو گیا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا، وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج اللہ کے حکم سے ایک ایسا جادو ثابت ہوگا کہ تیری لونڈی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بادشاہ ہر روز اس اجنبی کا انتظار کرتا۔ ایک دن آیا کہ وہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ طبیب نے اسے جو دوا دی ہے وہ دوا غلط تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے مگر اسے دل کی بیماری ہے۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے بہت سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اصل میں وہ لونڈی سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنا دل کس کے اوپر ہار چکی ہے۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ طبیب نے اس سے کہا، تم رونے کیوں لگی ہو؟ تب لونڈی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک امیر تاجر نے مجھے خرید لیا تھا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ آگے فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے اس تاجر سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ بہت جلد رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتائے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی قاصد کو سمرقند کے لیے روانہ کیا جائے جو سنار کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر آپ کے دربار میں حاضر کرے، تاکہ اس سنار یعنی کہ اس آدمی کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے اپنے 2 آدمی سمرقند کی طرف روانہ کیے جو اس
تاجر تک پہنچے اور اس تاجر کی تعریف کرنے لگے اور بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و اکرام اور سونے چاندی سے پیش کیے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج، شہر گھر بار سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا کہ مجھے بادشاہ نے طلب کیا ہے اور میری تعریف بھی بہت زیادہ کی ہے۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی، اسے ڈھیروں اور سونے کے انعامات، شاہی زیورات اور زمینوں کا اعلان کیا گیا۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ کیا کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے، لہذا بادشاہ تو پہلے ہی ہر کام اس اجنبی سے پوچھ کے کیا کر رہا تھا۔ بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سنار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کو پینے کے 6 ماہ بعد وہ اتنا کمزور پڑ گیا، بدصورت ہو گیا، اس کی رنگت زرد پڑ گئی، اس کی خوبصورتی بالکل چلی گئی، اس خوبصورتی جس پر لونڈی اس کی عاشق تھی، اور قدرتی طور پر لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا کہ اب تو سنار خوبصورت بھی نہ رہا، اور بالآخر سنار موت سے ہمکنار ہوا۔ بادشاہ کے ہاتھوں سنار کی ہلاکت۔ اصل میں وہ شربت جو کہ بنایا گیا تھا وہ مصلحت خداوندی تھا۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر بھی ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے نوید تھی کہ اسے ایسا حکم کرنے کا الہام ہوا تھا۔ اور آخر کار لونڈی کا عشق ختم ہوا، وہ پھر سے بادشاہ کے پاس واپس آئی۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ تو میری خوبصورتی سے عشق کرے گی، یہ مجھ سے حقیقی عشق نہ کرے گی۔ تب بادشاہ نے اللہ کے حضور جا کے توبہ کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ حقیقی عشق تو صرف اللہ کا عشق ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام سٹوریاں مل سکیں۔ کمنٹس کر کے بھی بتائیے آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔